نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العلي العظيم رب العالمین ہمیں نور قرآن پاک سے منور فرمائے، آمین۔ ارشاد فرمایا وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور انسان برائی کی دعا کرتا ہے جیسے کہ وہ بھلائی کی دعا کرتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان جلد باز ہے، بہت زیادہ جلدی کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے کہ جو بات بات پر بد دعا دیتے ہیں، اپنے آپ کو بد دعا دیتے ہیں، اپنی اولاد کو بد دعا دیتے ہیں، اپنے کاروبار کو بد دعا دینے لگ جاتے ہیں۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں سے لوگ ہیں کہ ذرا سا غصہ آتا ہے تو اس طرح کے جملے کہتے ہیں کہ کاش مجھے جلدی موت آ جائے، یا اپنی اولاد کو کہیں گے کہ جا میں تیری لاش دیکھوں۔ اس طرح کے جملے نہیں کہنے چاہیے۔ تو فرمائے انسان جس طرح بھلائی کی دعا کرتا ہے اس طرح بسا اوقات اپنے اوپر یا اپنے اہل و عیال پر یا اپنے مال پر وہ بد دعائیں بھی کرتا ہے۔ انسان تو بڑا جلد باز ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس کی یہ دعائیں قبول کر لے تو خود انسان ہی کو افسوس ہو۔ لیکن ہمیں اس حدیث پاک پر غور کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کبھی کبھی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، انسان کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اس لیے تم یہ غور کرو کہ تم اپنی زبان سے کیا الفاظ نکال رہے ہو۔ تو ہر حال میں انسان کو اچھی دعائیں اور اچھے الفاظ نکالنے چاہیے، کیا معلوم قبولیت کی گھڑی ہو اور وہ قبول ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانی بنایا۔ فَمَحَوْنَا آیَتَ اللَّيْلِ، پس ہم نے رات کی نشانی کو تاریک بنایا، یعنی رات اندھیری ہوتی ہے۔ وَجَعَلْنَا آیَتَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور ہم نے دن کی نشانی کو روشن بنایا کہ دن روشن ہے۔ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور دن میں روزی کے لیے تمہارے لیے آسانی ہو۔ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور تاکہ تم سالوں کی گنتی اور اپنے حساب کو جان لو۔ یہ دن رات سے ہفتے بنتے ہیں اور پھر ہفتے سے مہینے اور مہینوں سے سال بنتے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہر چیز کی ہم نے خوب تفصیل بیان فرما دی۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے میں لازم کر دی، یعنی جہاں انسان جاتا ہے اس کی قسمت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے نصیب اچھے کر دے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، کل بروز قیامت انسان کے لیے ہم ایسی کتاب نکالیں گے کہ جس میں انسان ہر چیز کو کھلا ہوا پائے گا، اس کے نامہ اعمال لکھے ہوں گے۔ ایسی کتاب کل بروز قیامت ہر ایک کو دی جائے گی۔ اقرأ کتابک، اس سے کہا جائے گا کہ اپنا نامہ اعمال پڑھ۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج کے دن تو خود اپنے اوپر حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ خود نامہ اعمال پڑھ اور دیکھ تو نے کیا عمل کیا ہے، تو جنت کا مستحق ہے کہ جہنم کا مستحق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت کا مستحق بنا دے۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو ہدایت یافتہ ہو جائے تو وہ خود اپنی جان کے لیے ہدایت یافتہ ہوگا، یعنی نیکی کا صلہ اور انعام خود ہمیں ملے گا، نیکی کرنے میں خود ہمارا بھلا ہے۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہ ہوا اس کی گمراہی کا نقصان خود اسی پر ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور کوئی جان بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، ہر ایک اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا۔ وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا، ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک ہم رسولوں کو نہ بھیجیں۔ رسول آتے ہیں، ہدایت کی باتیں بتاتے ہیں، لوگ عمل نہیں کرتے تو پھر لوگوں پر عذاب آتا ہے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے، امرنا مترفیہا، تو ہم اس بستی کے سرداروں کو حکم دیتے ہیں اتمام حجت کے لیے، حجت مکمل کرنے کے لیے
ان کے بڑوں کو آخری مرتبہ سمجھایا جاتا ہے. ففسقوا فیہا، بس وہ اس بستی میں نافرمانی کرتے ہیں. فحق علیہا القول، پھر ان پر بات پوری ہو جاتی ہے. فدمرناہا تدمیرا، بس ہم انہیں تباہ کر کے برباد کر دیتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو تباہی اور بربادی سے محفوظ فرمائے اور سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، اور ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد بہت سی بستیوں کو ہلاک کر دیا. وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور تمہارا رب کافی ہے اپنے بندوں کی گناہوں سے خبردار دیکھنے والا، وہ ظاہر اور باطن کا جاننے والا ہے، اس سے کچھ چھپایا نہیں جا سکتا. وہ باخبر بھی ہے اور بصیر بھی ہے. ہمارا کوئی گناہ رب العالمین سے پوشیدہ نہیں ہے. من کانا یرید العاجلۃ، اور جو دنیا چاہتا ہے، دنیا دنیا دنیا، عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، تو ہم اس دنیا میں سے جتنا چاہتے ہیں اتنا اسے دے دیتے ہیں. ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ہم اس کے لیے جہنم کو ٹھکانہ بنا دیتے ہیں. صرف دنیا مل جائے کوئی کمال نہیں ہے. صرف دنیا کی فکر نہ کریں بلکہ دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر رکھیں. اللہ تعالی ہم سب کو ایسی فکر عطا فرمائے. یصلاھا مذموما مدحورا، اور ایسا شخص جہنم میں ذلیل و رسوا ہو کر اور دھکے کھا کر داخل ہوگا. مذموما کے معنی جس کی مذمت کی جائے، جسے ملامت کیا جائے، اور مدحورا کے معنی دھکے کھا کر. مراد یہ ہے کہ بڑے ذلیل و رسوا ہو کر ایسے لوگ جو صرف دنیا چاہتے ہیں جہنم میں بڑے ذلیل و رسوا ہو کر جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں جہنم میں داخل ہونے سے محفوظ فرمائے. ومن اراد الآخرۃ، جو آخرت کا ارادہ رکھے، وسعى لها سعيها، اور آخرت کے حصول کے لیے کوشش کرے. یہ تو بہت کم لوگوں کو آخرت کے حصول کی فکر ہے. قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے آخرت کا ارادہ بھی کرے اور پھر اس کی کوشش بھی کرے. وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن بھی ہو، اس کا عقیدہ بھی درست ہو. فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، بس یہی لوگ ہیں جن کی کوششیں قبول کی جائیں گی اور ان کوششوں کا انہیں اچھا صلہ اور بدلہ دیا جائے گا. ہمارے لیے راستہ واضح ہے. ہم دنیا کے لیے کوشش کریں یا آخرت کے لیے کوشش کریں. عقل مند، دانا، سمجھدار اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے. کُلًّا نُمِدُّ ہَؤُلَاءِ وَہَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، اس کو اس کو دونوں کو آپ کے رب کی عطا سے ہم دیں گے. دنیا کی کوشش کرنے والوں کو تھوڑی دنیا دے دیں گے، آخرت کی کوشش کرنے والوں کو آخرت پوری پوری دیں گے، اور وہ دنیا میں بھی محروم نہیں ہوں گے. اب یہ تو ہم پر ہے کہ ہم رب العالمین سے کیا چاہتے ہیں اور کیا مانگتے ہیں. وما کان عطاء ربک محظورا، تیرے رب کی عطائیں محدود نہیں ہیں، اس کے خزانے بڑے وسیع ہیں. تو ہمارا ظرف ہونا چاہیے کہ ہم اسے کیا مانگتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے. صرف دنیا کیا کرنا ہے؟ دنیا کو صرف دنیا پا کر کون سی بڑی کامیابی ہے؟ ایک نہ ایک دن سب کچھ چھوڑ کر قبر میں جانا ہے. انظر، دیکھو، کیف فضلنا بعضهم علی بعض، کیسے ہم بعض کو بعض پر فوقیت اور فضیلت دیتے ہیں. دنیا کے اندر کوئی نیکی میں آگے ہے، کوئی مال میں آگے ہے، کوئی گناہوں میں آگے ہے. یقیناً جو نیکی میں آگے ہے، تقوی میں آگے ہے، جس سے اللہ راضی ہے، وہی کامیاب ہے. وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ، اور ضرور آخرت میں ایسے لوگوں کے بہت بڑے بڑے درجات ہیں. وہ اکبر تفضیلا، اور ایسے نیک لوگوں کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہوگی. سورہ بنی اسرائیل مکی ہے اور آپ جانتے ہیں مکی صورتوں میں مشرکین مکہ کا بہت زیادہ رد کیا جاتا ہے. فرمایا لا تجعل مع اللہ الہا آخر، تم اللہ کے ساتھ دوسرا معبود مت قرار دو، کسی اور کو خدا مت سمجھو. فتقعد مذموما مخذولا، ورنہ تم ذلیل و رسوا ہو کر رہ جاؤ گے، بے کس بن جاؤ گے. مخذولا بے بس اور بے کس کو کہتے ہیں. مذموما ذلیل و رسوا، تو جو شرک کرے اور کسی کو خدا سمجھے، الہن آخر لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جو کسی اور کو معبود سمجھے وہ آخرت میں ذلیل و رسوا ہوگا. اللہ تعالی
ہمیں اس رکوع کی ساری برکتیں عطا فرمائے، اور خصوصیت کے ساتھ ہمیں اس نقطے پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ایک ہے دنیا کی کوشش کرنے والا اور ایک ہے آخرت کے لیے کوشش کرنے والا۔ ایک وہ شخص ہے کہ جو آخرت کی خاطر اپنی دنیا کو نقصان پہنچا رہا ہے، اور ایک دوسرا شخص ہے کہ اپنی دنیا کی خاطر آخرت کو فراموش کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو آخرت کو فوقیت دیتے ہیں، وہ آخرت کو ترجیح دیتے ہیں، دنیا کی ہوس اور لالچ سے اللہ تعالی ہم سب کی جان چھڑا دے۔